تھوڑا سا توجہ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت کیا اور اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلایا، تو اس وقت جو ہے مکہ میں 3 گروہ تھے بڑے مضبوط قسم کے۔ ایک تو مشرکین، آپ ان کو کافر نہیں کہہ سکتے، مشرکین کہتے تھے، کیونکہ وہ اللہ کے ماننے والے تو تھے، اللہ کو تسلیم تو کرتے تھے، لیکن وہ اس حیثیت میں اور اس انداز میں تسلیم نہیں کرتے تھے جس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا، کیونکہ وہ بیت اللہ کہتے تھے، اللہ کا گھر۔ عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا، تو اللہ کو تو مانتے تھے۔ وہ جتنے بت رکھے تھے 360، ان کو وہ اللہ نہیں کہتے تھے، کسی کو اللہ نہیں کہا، الہ کا۔ تو اگر وہ ہوتا اللہ کو نہ مانتے تو بیت الالہ کہتے نا اس کو، لیکن بیت اللہ۔ پھر دوسری بات یہ کہ جس وقت ابراہہ جو ہے اس نے لشکر کشی کی خانہ کعبہ پر، تو حضرت عبد المطلب جو تھے وہاں کے سردار تھے وہ، اور وہ جو ہے اس کے لشکر جب باہر آ کے ٹھہر گیا تو اس سے ملنے کے لیے گئے، اور بہت سارے واقعات ہیں کہ وہ تو اپنے اونٹ جو ہے ان کے پکڑ لیے تھے، اس کی بات کی انہوں نے، لیکن اصل جو بات ہے وہ اس کے علاوہ بھی ہے کچھ، اور وہ یہ کہ انہوں نے جا کے ان سے کہا، ابراہ سے، کہ بھائی اگر تجھے کچھ مال و دولت چاہیے تو ہم سے لے لے، لیکن تو اپنا یہ ارادہ جو ہے وہ کر کے آیا ہے جو اللہ کا گھر ڈالنے کا، وہ تو واپس چلا جا، ہم تجھے جو بھی تیری ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے مطابق تجھے مال و دولت دے دیتے ہیں۔ لیکن وہ اس بات پہ راضی نہیں ہوا، وہ کہنے لگا نہیں میں تو اس کو ڈھاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر جب یہ معاملہ طے نہیں ہوئے تو وہ، اور آپ اکیلے نہیں تھے عبد المطلب، بلکہ ان کے ساتھ اور بھی کچھ سردار تھے۔ پھر وہ وہاں سے جب فارغ ہوئے تو وہ سیدھے آئے خانہ کعبہ، اور وہاں پر آ کے انہوں نے، اور 360 جو بت تھے وہاں پر، ان میں سے کسی بھی بت کا نام نہیں لیا، بلکہ دروازے کو پکڑ کر انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ یہ تیرا گھر ہے اور تو ہی اس وقت اس کی حفاظت کرے گا، اور تو ہی ہمیں اس سے پریشانی سے نجات دلائے گا۔ کسی بھی بت کا نام نہیں لیا اور نہ کسی کا انہوں نے حوالہ دیا، صرف ڈائریکٹ اللہ سے کر دیا، اور پھر اس کے بعد وہ واپس آ گئے، وہ چلے گئے اپنی جگہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا واحد ہونے کا جو لوگوں کے اوپر پیغام دیا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ پہلے تو مشرکین مکہ ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ مشرکین جو تھے یا بت پرست جو ہوتے ہیں، اس کے اندر اپنی حیثیت کے مطابق وہ بت بناتے ہیں۔ جو بہت غریب آدمی ہوتا ہے وہ مٹی کا بت بنا لیتا ہے، جو تھوڑا سا پیسے والا ہوتا ہے وہ لوہے کا، تانبے کا، پیتل کا، اس کا بناتا ہے، وہ افضل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہائی کلاس ہوتے ہیں تو وہ چاندی کے بنا لیتے ہیں، وہ اس سے بھی ہائی کلاس ہوتے ہیں۔ پھر سونے کا بنا لیتے ہیں، وہ اس سے بھی ہائی کلاس کی جینٹری جو ہوتی ہے وہ سونے کا بت بناتی ہے اور اس کی پوجا کرتی ہے۔ تو مشرکین مکہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ان سے آ کے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ بتائیے کہ آپ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ واحد ہے، تو اللہ جو ہے وہ کس میٹیریل سے بنا ہوا ہے، کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ اللہ سونے سے بنا ہوا ہے، چاندی سے بنا ہوا ہے، لکڑی سے بنا ہوا ہے، پتھر سے بنا ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے اوپر توقف فرمایا، اور اس کے بعد پھر یہ سورہ نازل ہوئی، آپ اعلان کریں اس انداز میں۔ پھر دوسرے یہودی آئے۔ یہودیوں کا کنسیپٹ جو تھا وہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے انسان کی شکل میں زمین کے اوپر آتا ہے اور وہ جو بھی کام کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ جو ہے ان کے بیٹے بھی ہیں، عزیر علیہ السلام کے لیے ان کا تصور ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ اللہ جو ہے اس نے یہ جو ملکیت ہے، جو کائنات ہے، وہ کس سے وراثت میں ملی اسے، اور اس کا باپ کون ہے، اس کا نسل کیا ہے، اس کا تاریخ کیا ہے اس کی؟ یہ بھی ایک بڑی بات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہی صورت پڑھ کے جو ہے ان کو بتائی۔ یہودی جو ہے ان کا بھی آپ کو پتہ ہے، اور عیسائی جو ہیں ان کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کا بھی ایک کنسیپٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مریم جو تھیں وہ ان کی بیوی تھیں۔ یہ 3 کہتے ہیں کہ 3 ہے الہ۔ لیکن اگر انسان سنجیدگی سے سوچے تو اللہ جو ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے یا جس کو رب تسلیم کیا جا سکتا ہے، وہ اس پیرامیٹر پہ اترے تو وہ رب ہو سکتا ہے۔ اگر وہ مر جائے تو وہ رب نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ
کسی سے پیدا ہوا ہے تو وہ رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سے افضل وہ ہے جس سے وہ پیدا ہوا، اس کی ماں اس سے افضل، اس کا باپ اس سے افضل۔ پھر وہ جو وراثت ہے وہ اس کے پاس نہیں رہنی ہے، اس کے بعد دوسرے کے پاس چلی جانی ہے۔ تو رب تو وہی ہو سکتا ہے کہ جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہ ہو، کیونکہ جب انسان کی ضرورت ہوتی ہے، اب اگر مثال کے طور پر جیسے یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے اس کا بیٹا ہے، تو لازم بات ہے اس کی بیوی بھی ہوگی، اگر بیٹا ہے تو بیوی بھی ہوگی، اور بیوی ہو تو اللہ کو اگر آپ یہ مان لیں کہ اللہ جو ہے وہ شروع سے ہے اور آخر تک رہنے والی ذات ہے، تو پھر کتنے بیویاں ہوں گی اور کتنے بیٹے ہوں گے۔ یہاں تو اگر آدمی جو ہے وہ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے 18 20 بچے ہوتے ہیں، 4 بیویاں ہوتی ہیں، تو اللہ تو کتنی بیویاں کرتا اور پھر خوبصورت ترین بیویاں بناتا اپنے لیے۔ دنیا میں جو عورتیں آتی ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہوتی، پھر وہ تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، تو رب وہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے لیے پھر جب یعنی تینوں گروہ جو تھے ان کو یہ سورہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بتایا۔ اس کے بعد اس سورہ کی جو ہے سورہ یعنی عظمت جو ہے خاص طور پر اللہ کے رسول نے فرمائی کہ یہ بہت ہی عظیم سورہ ہے، اور قرآن جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جو بھی احکامات ہیں اس کے اندر، جو بھی معاملات ہیں، وہ 3 حصوں میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے وحدانیت ہے، دوسری رسالت ہے، اور تیسری آخرت ہے۔ ان تینوں کو یعنی ان تینوں سیکٹرز جو ہیں ان کے اندر الگ کلاسیفیکیشنز ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آخرت ہے، اس کے اندر حساب کتاب کا ہونا، جنت اور دوزخ ہونا، اس کے بعد انسان جو ہے جس نے اچھا کیا ہوگا اعمال، اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر۔ رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماننا کہ اللہ کے رسول ہیں، اور جو کچھ آپ نے ہمیں بتایا ہے یا جو کچھ قرآن کی صورت میں پیش کیا ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہ سیکٹر ہو گیا۔ تیسرا فیکٹر جو ہے اللہ کی وحدانیت، اور سب سے زیادہ جس طریقے سے قرآن کے اندر آپ نے بھی سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں شرک کرنے والوں کو کسی قیمت پہ بھی نہیں بخشوں گا، باقی تمام گناہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ میں کسی کو بھی بخش سکتا ہوں، لیکن شرک کرنے والوں کو بالکل نہیں بخشوں گا۔ یعنی اگر سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ کوئی ذات یا کوئی چیز اس کے ساتھ شریک کی جائے، اس کے معاملات کے اندر، اس کے طاقت کے اندر، اس کی ذات کے اندر، تو وہ سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ اسی طریقے سے اس کا واحد ہونا بھی اس کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے بے شمار قربانیاں دی اور بے شمار جو ہے تکلیفیں اٹھائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ کیا دیا ان کو؟ وما کان من المشرکین، کہ وہ مشرک نہیں تھا۔ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ تو تیسرا حصہ جو ہے نا، اسی وجہ سے قرآن فرمایا اس سورہ کے لیے کہ اگر آپ نے یہ سورہ پڑھی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کا تیسرا حصہ جو ثواب کا ملتا ہے وہ اس سورہ کے اوپر ملتا ہے، کیونکہ یہ 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا قرآن، اور ایک حصہ اب آپ رسالت جو ہے اس کے اوپر کوئی اتنی مستند سورہ نہیں ہے، اور نہ ہی آخرت کے اوپر اتنی مستند، الف لام میم سے والناس تک بے شمار جگہوں پر جو ہے آخرت کا تذکرہ فرمایا، لیکن یہ سورہ جو ہے یہ وحدانیت کے اوپر ایک مکمل سورہ ہے، تو اس وجہ سے جو ہے اس کو تیسرا حصہ تقسیم کیا اور تسلیم کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کا انعام بھی تیسرا حصہ رکھا گیا۔ اس کے بعد جو ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو ہے وہ کچھ صحابہ اکرام جو تھے ان کو کہیں بھیجا گیا کسی وقت کی صورت میں، تو ان کا جو امام بنایا گیا جن کو، وہ جو ہے جب نماز پڑھاتے تھے ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ جو امامت کرتا تھا یا جو سردار ہوتا تھا وہی امامت کرتا تھا اور وہ نماز پڑھاتا تھا۔ تو وہ جب نماز پڑھاتے تھے تو وہ ہر نماز کے اندر جو ہے وہ جب یعنی تلاوت فرماتے تھے تو قل هو اللہ پڑھتے تھے اور اس کے ساتھ ایک سورت ملاتے تھے۔ تو جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو سورہ ایک مکمل سورہ ہے، اس کے بعد پھر دوسری سورہ کیوں ملاتے ہیں آپ اس کے اندر؟ تو انہوں نے کہا بھائی میں تو ایسی نماز پڑھاؤں گا، اگر آپ نے پڑھنی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ اپنا دوسرا امام بنا لو کسی کو۔ خیر وہ واپسی میں جب آئے واپس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کے پھر یہ معاملہ پیش کیا کہ بھائی اس طریقے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس سورہ سے بڑی محبت ہے، تو اس وجہ سے میں ہر نماز کے اندر اس سے ضرور پڑھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر واقعی میں تمہیں اس سورہ سے محبت ہے اتنی
تو یہ سورہ تمہیں جنت میں لے جانے کا باعث بنی۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی ہے کہ مسجد قباء جو تھی اس کے اندر جو امام تھے وہ بھی نماز میں جب تلاوت فرماتے تھے تو سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے، اس کے ساتھ سورت بھی ملاتے تھے۔ تو کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بھئی اس طریقے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا، اور ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر آپ کو اس سورت سے اتنی محبت ہے تو پھر یہ یقیناً آپ کو جو ہے وہ جنت میں لے کے جائے گی۔ اور جس طریقے سے میں نے پہلے بتایا کہ جس اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور سب سے زیادہ ناپسند یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی بھی طریقے سے اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کہیے، هو اللہ احد، کہ وہ اللہ، هو اللہ، وہ اللہ، احد، وہ یکتا ہے، ایک ہوتا واحد اور ایک ہوتا احد، دونوں کے اندر فرق ہے۔ احد جو ہے اس کے بعد کسی چیز کی اس میں شرکت نہیں ہو سکتی۔ احد کا مقصد یہ ہو کہ وہ واحد، اور اللہ کی ذات جو ہے اس کے اندر یعنی کائنات کے اندر کہیں پر بھی جو ہے نا اس سے ملتا جلتا 1% بھی اس سے ملتا جلتا کوئی ذات نہیں ہے، یعنی اللہ جو ہے۔ تو یہاں پر فرمایا قل، آپ کہیے، وہ اللہ احد، کہ وہ اللہ یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اب بے نیاز کا مقصد جو ہے، اب اگر ہم یہ لیں کہ جی اسے کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہے جو ہوتا رہے دنیا کے اندر، نہیں، یہ نہیں ہے بے نیاز کا مقصد۔ بے نیاز کا مقصد یہ ہے کہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی چیز کی اشتہا نہیں ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں کور کرتی ہیں صمد کے اندر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پوری کائنات کو بنایا 6 دن کے اندر، اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے 6 دن کے اندر کائنات کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، اور ہمیں کوئی تھکن نہیں ہوئی۔ یعنی 6 دن میں اتنی بڑی کائنات بنائی تو ہمیں کوئی تھکن نہیں ہوئی۔ اس کا مقصد یہ کہ وہ ایسی ذات ہے کہ اس کو کچھ بھی کام کرنے کے بعد یا کچھ بھی احکامات صادر کرنے کے بعد تھکن نہیں ہوتی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی نفس کو پیدا کیا ہے یا ہماری کوئی مخلوق پیدا کی ہے تو اللہ الصمد، ہمیں اس سے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم ہمیں کھانا کھلاؤ، کھانا تو ہم ساری خلقت کو کھلائیں گے، ہم صرف تم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم سچائی کو تسلیم کرو۔ حقیقت میں اللہ کا ڈیمانڈ صرف یہ ہے کہ تم سچائی کو تسلیم کرو، کہ تمہیں پیدا کرنے والا وہ ہے، یہ تسلیم کر لو، وہ تمہیں رزق دینے والا وہ ہے، یہ تسلیم کر لو، تمہاری تمام ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، وہ تسلیم کر لو۔ تو سچائی کو تسلیم کرنے کے اندر کیا نقص ہے؟ اگر سچائی کو تسلیم نہ کریں تو یہ تو ظلم ہے نا یار۔ آپ اگر یہ کہو آپ کے پاس گاڑی ہے کوئی، آپ کی اپنی ملکیت ہے، میں کہوں نہیں جی یہ اس کی نہیں ہے، سچائی تو یہ ہے کہ آپ کی گاڑی ہے، مجھے اسے کہنا چاہیے کہ یہ آپ کی گاڑی ہے، بالکل ان کی گاڑی ہے، میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہو کہ یہ گاڑی ہے، لیکن میں یہ کہوں کہ نہیں، تو یہ تو ظلم ہے نا۔ تو سچائی کو تسلیم نہ کرنا یہ ظلم ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کو کسی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی پارٹی ہوتی ہے، کوئی بھی تنظیم ہوتی ہے، کوئی بھی اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی حاکم ہے، اس کو لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو وسائل کی ضرورت پڑتی ہے اپنی تنظیم کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے۔ پھر دوسرے ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے بھی اس کو جو ہے نا وہ تدابیر کرنی پڑتی ہے۔ جیسے بادشاہ جو ہوتے تھے تو اپنے وزراء جو ہوتے تھے وہ جب دیکھتے تھے کہ بہت زیادہ طاقتور ہے تو اس کے اوپر انعامات کی بارش کرتے تھے تاکہ وہ جو ہے مخالف نہ ہو۔ پھر اس کے بعد کوئی کام کرتے تھے تو وہ پہلے دیکھتے تھے کہ کہیں ایسا نہیں کہ اس کام سے جو ہے وہ لوگ ناراض ہو جائیں۔ اللہ کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے، اور یہی قرآن کے اندر فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ جب عذاب نازل کرتا ہے تو اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ کوئی گروہ میرے خلاف کھڑا ہو جائے گا، کوئی بغاوت ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، اس کو فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ سمجھ، نہ تو اس کو اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی اس کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے ساری اللہ کی نافرمانی شروع کر دے تو اللہ کی جو ہے وہ طاقت اور اس کی عظمت جو ہے اس کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا، اور اگر ساری جو ہے مخلوق اللہ کی فرما بردار ہو جائے تو پھر اس کے اوپر بھی اس کے
اگر سارے لوگ جو ہے، اب اس کے اندر آپ کو جو ہے تھوڑی سی اور بات ایک میں بتاؤں کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرض حسنہ دو. یہ سورت جب نازل ہوئی، یہ آیت جب نازل ہوئی تو کافروں نے بڑا شور مچایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک اللہ جو ہے وہ غریب ہو گیا اور وہ ہم سے پیسے مانگ رہا ہے. قرض حسنہ جو ہے وہ کس کو دیا جاتا ہے؟ قرض حسنہ اس کو دیا جاتا ہے کہ جس کے پاس وسائل نہ ہو اور اس کا انسینٹیو جس کے لیے وہ قرض چاہیے ہو، جس کو درکار ہو، وہ جائز ہو. آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ جائز ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی کہ مجھے قرضہ دے دو جوا کھیلنا ہے، تو یہ تو ناجائز ہے. لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے قرضہ دے دو، مجھے اپنی تعلیم مکمل کرنی ہے، کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے اپنا گھر مکمل کرنا ہے، مجھے قرضہ دے دو، کوئی آدمی یہ کہے کہ میری بیٹیوں کی بیٹی کی شادی کرنی ہے، مجھے قرضہ دے دو، تو یہ قرضہ بالکل جائز بنتا ہے. قرض حسنہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ضرورت مند جس کی واقعی میں جینین ضرورت ہو اس کو دیا جائے، اور پھر اس سے یہ کہا جائے کہ اگر یہ تیرے پاس ہوگا تو تو واپس دے دیو، ورنہ پھر یہ معاف ہو گیا، میری طرف سے معاف. اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے؟ اس کو تو بے شمار ساری کائنات اس کی ہے، ساری ملکیت اس کی ہے، اور یہ ملکیت جو ہے اس کو 1000 گنا بھی کر سکتا ہے. سونے کے ذخائر جو ہیں اگر سارے چاہے وہ تو ساری زمین جو ہے سونا بن جائے، در و دیوار سونا بن جائے. اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گھروں کو جو ہے، ان کے دروازوں کو سونے کا بنا دیں، چاندی کا بنا دیں، جس تخت پہ بیٹھتے ہیں اس کو چاندی کا بنا دیں، جس زینوں پہ یہ چڑھتے ہیں اس کو ہم چاندی کا بنا دیں، اور بے شمار سونا اور چاندی ان کو دے دیں. لیکن ہم اپنی یعنی ایک نظام کے تحت جو ہے اس کائنات کو چلاتے ہیں. کسی کو غریب کر دیتے ہیں، کسی کو امیر کر دیتے ہیں، تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں. اگر سارے ہی امیر ہو جائیں تو یہاں پر جو ہے جھاڑو دینے کے لیے کون آئے گا؟ معاملات کرنے کے لیے کون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا. تو اللہ جو ہے نہ تو اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اور نہ کسی فنڈز کی ضرورت ہے، نہ کسی طاقت کی ضرورت ہے، نہ کسی کی فرمانبرداری کی ضرورت ہے. اس کا کام تو یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے اوپر انعامات دیتا ہے. جو مخلوق ہے، سورہ رحمان کے اندر کیا فرمایا کہ ہر ایک اس سے سوال کرتا ہے. کائنات کے اندر جتنی مخلوق ہے ہر اس سے سوال کرتی ہے. جانور بھی اس سے سوال کرتے ہیں، انسان بھی اس سے سوال کرتے ہیں، اور وہ سب کے سوال پورے کرتا ہے. اور اس کی کائنات جو ہے اس کے اندر اس کی جو ہے ملکیت، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی. تو اللہ جو ہے نہ تو اس کو کسی کی ضرورت ہے، اور نہ کسی فنڈز کی ضرورت ہے، نہ کسی کھانے کی ضرورت ہے، نہ کسی طاقت کی ضرورت ہے. وہ تمام چیزوں سے بے نیاز. نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے تھکن ہوتی ہے. اگر کوئی ربوت کا دعویٰ کرے اور وہ یہ سو جائے تو پھر کائنات کیسے چلے گی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. آگے فرمایا لم یلد ولم یولد. لم نہیں، یلد اسے جنا، اسے کسی نے نہیں جنا. ولم یولد اور نہ ہی کوئی اس سے جلا گیا. یعنی یہاں پر جو ہے وہ اگر اس چیز کو دیکھیں تو کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں نا، اس میں کوئی بھی چیز اس پیرامیٹر پہ نہیں آتی. جتنی بھی مخلوق ہے کائنات کے اندر، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ کوئی بھی چیز اس پیرامیٹر پہ نہیں آتی. کیونکہ فرٹیلائزیشن جو ہے آگے جو بڑھنے کی ہے، یا نسل جو بڑھتی ہے، وہ چاہے درخت ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، ہر ایک کے لیے جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہے، اور وہ اس کے مطابق جو ہے اس کی نسل بڑھتی ہے. ایک درخت جو ہے وہ لگتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ تناور ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک وقت ہوتا ہے اس کا، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھو گے کہ وہ سوکھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو جس طریقے سے دوسری مخلوق ہے تو اس کا اینڈ ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے نباتات ہیں، اسی طریقے سے جانور ہیں. تو اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس سے نہ کوئی جنا گیا اور نہ اس کو کسی نے جنا. وہ واحد ذات ہے کائنات کے اندر جس کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں. ولم یکن لہ، اور نہ تو اس کا کوئی ہم اثر ہے. یعنی یہ جو چیزیں ہیں سمد، لم یلد ولم یولد، یہ کائنات کے اندر کسی کے اندر نہیں پائی جا سکتی. اور وہ یکتا ہے، وہ بالکل جو ہے وہ ان چیزوں سے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی خاندان ہے، نہ کوئی کنبہ ہے. تو ایک ایسی ذات کہ جس کو نہ تو نیند آتی ہو، نہ تھکن ہوتی ہو، نہ محتاجی ہو، نہ کسی کی ضرورت ہو، نہ کسی کے یعنی کسی کا کوئی ایسا ہے کہ بھئی مجھے کسی سے جو ہے مشورہ لینا پڑے گا تو پھر میں کوئی کام کروں گا، یا کسی کو اختیار ہو کہ وہ مشورہ دے اس کے اندر.
تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ذات ایسی ہے کہ وہ واحد ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے، اور نہ کوئی اس کا خاندان قربہ ہے۔ تو یہ سورج جیسا کہ ہم نے آگے پڑھا ہے کہ یہ قرآن کا تیسرا حصہ جو ہے اس کے مصداق جو ہے ثواب رکھتی ہے اور بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اس کی بڑی فراوانی تھی پڑھنے کے اندر۔ اور بہت سارے جو ہے علماء جو ہیں وہ یہ کہتے بھی ہیں کہ جو آدمی اس کو فراوانی سے پڑھتا ہے یا اپنے روٹین میں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر جو ہے اس کے لیے خاص طور پر انعام فرمائیں گے، کیونکہ سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو واحد تسلیم کرنا، اس کو لا شریک تسلیم کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورہ میں جو ہے وہ کیا سبق دے رہا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے جب ضرورت میں ہوتا ہے نا تو وہ فوری طور پر جو ہے وہ ریلیف چاہتا ہے۔ قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ تکلیف میں آتا ہے تو بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب ہم اسے انعام دے دیتے ہیں، اس کو تکلیف سے نجات دے دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہمیں بھول جاتا ہے اور یعنی تعریفیں شروع کر دیتا ہے دوسرے کی۔ اب مثال کے طور پر کسی آدمی کے اوپر کوئی بیماری آ گئی، اس نے ڈاکٹر کو دکھایا، اللہ سے تو دعا کر رہا ہے لیکن ڈاکٹر کو تو دکھانا سنت ہے، ایک طریقہ ہے۔ ڈاکٹر کو دکھایا، جب اس کو فائدہ ہو گیا تو بجائے اللہ کی تعریف کرنے کے، اللہ کا شکر کرنے کے، وہ ڈاکٹر کی تعریف کر رہا کہ یار بڑا زبردست ڈاکٹر ہے یار، دیکھو مجھے صحیح کر دیا۔ تو یہ کہے گا ڈاکٹر نے صحیح کیا تھا؟ نہیں۔ اسی لیے قرآن کے اندر جو ہے نا ہر چیز کا آپ کو ایک راستہ ملے گا، ایک پیرامیٹر ملے گا کہ دیکھو اس معاملے کو کس پیرامیٹر پہ لے کے جانا ہے آپ نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو قصہ تھا اس کے اندر اس بات کے لیے بتا دیا کہ دیکھو تعریف ہمیشہ اس کی ہے جس نے وہ چیز عطا کی ہے۔ جب اس نے جن نے کہا کہ بھئی یہ جو تخت ہے بلقیس کا وہ میں آپ کو اتنی دیر میں حاضر کر دوں کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے بیٹھیں گے تو یہ تخت آ جائے گا یہاں پر، میلوں کا فاصلہ ہے اور بہت بھاری تخت ہے، اتنی جلدی کیسے آ جائے گا؟ پھر ایک آدمی جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا اس نے کہا کہ آپ پلک جھپکیں گے تو آپ کے سامنے تخت ہوگا، اور جب آپ نے پلک جھپکی تو تخت اس کا بلقیس کا سامنے تھا۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس آدمی کی کیا زبردست عالم ہے، کیا زبردست اللہ نے علم دیا۔ نہیں، آپ نے کیا فرمایا؟ ھذا من فضل ربی، کہ یہ جو تخت یہاں پر لے کے آ گیا یہ اللہ کے فضل سے ہے، اس کا کمال کوئی نہیں ہے۔ تو یہ پیرامیٹر آپ کو دے دیا کہ اگر کوئی چیز آپ کو کوئی فائدہ دے دیتی ہے تو پھر آپ نے تعریف اس ذات کی کرنی ہے۔ ڈاکٹر کو اگر اچھا علم دیا تو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ انجینئر کو کسی نے اچھا علم دیا، کسی نے بہت اچھا مکان بنا دیا تو انجینئر کی تعریف ہو رہی ہے، اس کی تعریف نہیں ہو رہی ہے کہ جس نے اس کو یہ علم دیا۔ تو اس سورہ سے ہمیں یہ علم یعنی سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کوئی چیز ہو تو اللہ کی طرف ہی رجوع کیا جائے، اور وہ بڑا زبردست طاقتور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بار بار فرمایا کہ تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی میرے والد ہیں، بہت پیسے والے ہیں، بڑے عزت والے ہیں، اور وہ میرے سے کہتے ہیں کہ بیٹا کوئی بھی ضرورت ہو تو مجھے بتا دو، میں میری ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب اگر میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ جی مجھے گن دلا دو میں لوگوں کو ماروں گا، تو وہ مجھے نہیں دلائیں گے۔ نہیں، میں تو نہیں دلاؤں گا، کیونکہ اس سے تو تیری زندگی کو بھی خطرہ ہوگا، لازمی بات ہے تو لوگوں کو مارے گا تو لوگ تجھے بھی مار دیں گے۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ مجھے جو ہے وہ اچھی تعلیم کے لیے پیسے خرید دینا ہے تو وہ دے گا بالکل، مجھے اچھے کپڑے پہننے کے لیے پیسے دو، جتنے چاہیے لے لیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو 24 گھنٹے تمہیں دینے کے لیے تیار ہے نا، تو اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ اور شرک کا اس سے اچھا معاملہ نہیں کہ مثال کے طور پر ایک باپ ہے جس نے کہا ہوا بیٹے سے کہ بھائی آپ جو ہے جو بھی ضرورت ہو مجھے بتاؤ، میں تمہاری ضرورت پوری کروں گا اپنی طاقت کے مطابق، لیکن اس کی تو طاقت محدود ہے، اس کی تو کوئی مجبوری نہیں ہے۔ وہ باپ تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مجبور ہو جائے اور وہ کہے کہ آج نہیں ہو سکتی یہ ضرورت، پوری ہوگی کل۔ بڑی رقم کسی بیٹے نے مانگ لی، اس نے کہا کہ بیٹا آج بینک بند ہے کل ملے گی، لیکن اس کے پاس تو نہ بینکوں کے اندر معاملہ ہے نہیں، تو وہ تو فوری طور پر ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ تو اگر اللہ یعنی ایسے آدمی جو ہے اس کی اولاد جو ہے اس کے سامنے کوئی آدمی اور بھی لوگ بیٹھے ہوں اور وہ بچہ آ کے دوسرے سے کسی سے کہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں مجھے پیسے دے دو، تو اس آدمی کے اوپر کیا اثر ہو؟ یہی اللہ کی صورتحال ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے میں تیرے سے کہتا ہوں، میں نے لکھ کے دیا ہوا ہے 12ویں سپارے کے اندر، میں نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ کائنات کے اندر کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس کا رزق ہمارے ذمہ نہ ہو،
پھر تو کیوں پریشان ہوتا ہے کہ کھانا نہیں ملے گا تو بھوکا مر جاؤں گا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سورہ ہمیں اس بات کا یعنی درس دیتی ہے کہ جو بھی ضرورت ہو آپ کی وہ اس سے مانگو، وہ واحد ہے اور وہ سمد ہے، وہ تمہارے سے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا، وہ صرف سچائی کو تسلیم کرنے کے لیے آپ کو حکم کرتا ہے کہ سچائی تسلیم کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں اس سورہ سے جو ہے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو بھی ضرورت ہو ہماری وہ اللہ کے دربار میں پیش کریں، اگر وہ ہمارے لیے بہتر ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیں گے۔ لیکن دنیا کی ضرورتوں کے اندر اور دنیا کی جو ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی انداز کے مطابق، اپنے حکم کے مطابق، اپنی معیشت کے مطابق جو ہے عطا فرماتے ہیں۔ لیکن آخرت کے معاملے میں آپ نے جب بھی کوئی دعا کی 1000% وہ فوری طور پر قبول ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یہ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر مجھے میدان حشر میں ذلیل و رسوا مت کرنا، 50,000 سال کا جو دن ہے وہاں پر مجھے کھڑا نہ کرنا، تو یہ بات فوری طور پر اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے، بشرطے کہ اندر سے خلوص سے نکلی ہو۔ تو ہمیں دنیا کی اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اللہ سے درخواست کریں، اسی سے مانگیں۔ اور جب یہ جو اس سے آگے والی صورتیں ہیں نا، فی صدور الناس من الجنۃ والناس، تو انسان جو ہے نا، وہ انسان جنوں کی شکل میں تو وہ وسوسے ڈالتا ہے، لیکن انسان تو سامنے آ کے آپ کو کہتا ہے نا۔ اب مثال کے طور پر میری طبیعت خراب ہو گئی تو مجھے جو ہے وہ ایک آدھ ڈاکٹر کو دکھایا، طبیعت صحیح نہیں ہوئی تو کہا کہ وہ فلانی جگہ جو ہے نا وہ مندر، اس کے اندر وہ ہندو بیٹھا وہ دم کرتا ہے، تو میں فوراً چلا گیا اس کے پاس، وہاں پہ جا کے دم کرا لیا میں نے۔ اور یہاں پر یہ بات دیکھی ہے، شاہ عقیق کا کوئی ہے میرے خیال میں، بتاتے ہیں لوگ کہ وہ ہے بازار، وہاں پر کسی کو اگر ہرنیے کی تکلیف ہو جائے تو کہتے ہیں کہ وہاں چلا جائے تو ہرنیہ صحیح ہو جاتا ہے، اور لوگ جاتے ہیں اور کوئی بہت سارے اللہ تعالیٰ صحیح بھی کر دیتا ہے لوگوں کو، جس یقین سے جاتے ہیں ان لوگوں کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس قسم کا معاملہ کوئی ہو تو اس کے لیے جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ، یہ دیکھو ہر چیز کی جو ہے نا اس کے اندر قرآن کے اندر موجود ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ موجود ہے نا، کہ جب ان کی بیوی کو، وہ واحد بیوی کہ جس نے کہا تھا کہ میں کسی قیمت پر آپ کو نہیں چھوڑوں گی، باقی آپ نے جتنی بیویوں سے کہا تھا کہ بھائی آپ میری طرف سے آزاد ہو کیونکہ مجھے ایسی بیماری ہو گئی کہ میں تمہاری کفالت بھی نہیں کر سکتا، تو ساری بیویاں چھوڑ کے چلی گئی، سارے بچے چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن وہ بیوی جس نے کہا کہ میں مر جاؤں گی لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی، اس بیوی کو جب راستے کے اندر واپسی کے اندر شیطان نے یہ کہا کہ میں تجھے ایک نسخہ بتاتا ہوں، یہ تیرا شوہر جو ہے اس صحیح ہو جائے گا، اور انہوں نے وہ سن لیا نسخہ۔ وہ نسخہ کیا ہے وہ قرآن کے اندر نہیں بتایا گیا، اس نے کیا طریقہ بتایا تھا، لیکن جب انہوں نے آ کے ایوب علیہ السلام سے کہا کہ مجھے ایک راستے میں بڑے بزرگ ملے تھے اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ تو یہ دوا استعمال کرے گی، یہ طریقہ استعمال کرے گی تو تیرا شوہر صحیح ہو جائے گا، تو وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے کہا شیطان تھا یہ جس نے تجھے بتایا، اور اگر میں صحیح ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ وہ عورت کی جو خدمت کر رہی ہے اس وقت، اور اس وقت آپ کی کیا صورتحال تھی کہ آپ کے تمام جسم کے اندر کیڑے پڑے ہوئے تھے، اور وہ جب جاتی تھی کام کرنے کے لیے، شہر کے اندر کام کرتی تھی، وہاں سے جو اجرت ملتی تھی اس سے ان کے لیے بھی کھانا لاتی تھی اپنے لیے، تو وہ جو تھی ان کے بال بہت بڑے تھے اور بڑے خوبصورت تھے، تو کسی عورت نے ان سے بال خریدے تھے، بال ان کے خرید لیے تھے، اور پھر اس کے بعد اس کی اجرت دی تھی، اس سے جو ہے روٹی لاتی تھی، کھانا لاتی تھی، اور وہ ڈھک کے ایک ٹوکرے کے اندر ڈھک کے جاتی تھی کہ کہیں ایسا نہیں کہ کوئی جانور جو ہے آپ کو نقصان پہنچا دے، آپ کو کھا جائے۔ تو ایسی صورت کے اندر جب ہو عورت اور وہ خدمت کر رہی ہے اور اس سے کہا جائے کہ اگر میں صحیح ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا، تو یہ جو ہے نا وہ شیطان کے وسوسے، کوئی آ کے اگر آپ سے کہے تو یہ پیرامیٹر ہے کہ ایوب علیہ السلام جو ہے اتنی تکلیف کے اندر بھی انہوں نے شیطان کا جو ہے وہ جب ان کی بیوی نے سن لیا تھا تو اس کے اوپر، اور جب آپ صحت مند ہو گئے، قرآن کے اندر کیا فرماتے ہیں کہ جب آپ صحت مند ہو گئے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے کہ ہاں بھائی وہ 100 کوڑے والی معاملہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنا وعدہ پورا کرو جو وعدہ کیا تھا۔ اب اگر 100 کوڑے مارے جاتے ہیں ان کو تو کیا صورتحال ہوتی ہے، ایک خاتون ہے اس کو تو 100 کوڑے مارنے کے تو 100 کوڑے پورے بھی نہیں ہوتے، اور کوڑا جو اصل میں ہوتا تھا اسلامی نظریے کے مطابق جو مارا جاتا تھا وہ، تو اس کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ جھاڑو کے 100 تنکے لے کے اس کی ایک جھاڑو بنا اور وہ ان کو مارو، اللہ تعالیٰ 100 کوڑے کا بدلہ قبول کر لے گا۔ اس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے اپنی قسم پوری کی۔ تو ہمیں اس واقعے کو قرآن میں پڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟
ایوب علیہ السلام کا قصہ ہے، اس کو پڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہر قصہ اس کے اندر جو پڑھایا ہے قرآن کے اندر، ہر معاملہ جو ہمیں بتایا، اس میں کوئی نہ کوئی سبق ضرور ہمیں دیا۔ اس میں یہ سبق دیا کہ خبردار کتنی بھی تکلیف آ جائے۔ اور پھر جب اللہ نے صحیح کرنے کا اندازہ کیا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سے پوچھا کہ ایوب سناؤ کیا حال ہے؟ کہ اللہ کا شکر کرتا ہوں جس حال میں بھی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے خزانوں میں اتنی تکلیفیں ہیں جو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، اللہ سے مغفرت مانگیں۔ آپ نے مغفرت مانگی، جبرائیل علیہ السلام نے ایسے دونوں طرف ہاتھ ڈال کے کھڑا کیا اور کہا کہ الٹا پیر مارو زمین پہ۔ جب الٹا پیر آپ نے زمین پہ مارا تو سارے کیڑے جڑ گئے۔ پھر فرمایا سیدھا پیر مارو زمین پہ، تو آپ نے سیدھا پیر مارا تو چشمہ ظاہر ہو گیا۔ آپ سے فرمایا کہ اس سے اندر نہاؤ اور اسی کا پانی پیو، اور نہانے اور پانی پینے کے بعد ایسا خوبصورت ہو گیا کہ جیسا پہلے بھی نہیں تھا۔ کتنا ٹائم لگا؟ لمحوں کے اندر تمام بیماری ختم کر دی اسی۔ تو وہ تو یہ کر سکتا ہے، لیکن ہم اپنی تکلیف میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرنا بھول جاتے ہیں اور ادھر چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی تکلیف آ گئی تو ہم سے کسی نے آ کے کہا کہ یار یہ تیرا کام جو ہے نا یہ تو فلانا آدمی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اور میں نے یقین بھی کر لیا اور پھر میں اس آدمی کے پیچھے لگ گیا۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے آپ کے دل میں یہ وسوسہ ڈال دیا ہے کہ اللہ کا شریک ہے، یہ اس کے پاس اتنا اختیار ہے کہ یہ کام کر سکتا ہے، تو پھر اس کو تو بھول گئے، ہم اس کو بھول گئے اور اس کی طرف لگ گئے۔ تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہو یا بڑے سے بڑا معاملہ ہو، ہمیں یہ چاہیے، یہ درس دیتی ہے ہمیں یہ سورہ، کہ ہمیں یہ چاہیے کہ معاملات کسی بھی قسم کے ہوں ہمیشہ اللہ کے اوپر توکل کرو۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب دنیا کے سارے وسائل ختم ہو جاتے ہیں پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ ایسے نہیں آتی اللہ کی مدد کہ آپ نے پہلی دفعہ ہاتھ اٹھایا اور اللہ کی مدد آ، نہیں، پہلے وہ آزمائے گا کہ یہ کھڑا بھی رہتا ہے یا نہیں۔ اسی لیے تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ سرٹیفکیٹ جاری کیا وما کان من المشرکین، کہ جب بھی تکلیف آئی تو اس نے تکلیف کی انتہا تک پہنچنے کے باوجود کسی کو نہیں پکارا۔ جب فرشتے بھی آ گئے نا، انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کی مدد کے لیے ہیں، مجھے نہیں چاہیے۔ کیا وہ نہیں دیکھ رہا کیا؟ وہ نہیں جانتا کیا؟ مجھے تو اسی کی مدد چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی بھی معاملہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو بڑے سے بڑا ہو، تو اسی کے اوپر توکل کریں، اس کا انتظار کریں کہ وہ کب مدد بھیجتا ہے، جلدی نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر جو ہے استقامت عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنائے۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ لِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلَهُ الْعَظْمَةُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ هو الملك رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين، وله النور في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين، آمین آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایسا سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی، جب